ساتھیوں السلام علیکم، میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر۔ سبھی ساتھی بتائیں گے ساؤنڈ وغیرہ کلیئر آپ لوگوں کو مل رہی ہے، اور اگر آواز وغیرہ کلیئر ہے تو ساتھیوں ایک بار ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجیے گا تاکہ آج کا یہ اہم سیشن ہم چالو کر سکیں۔ چلیے جی سبھی لوگ بتائیں گے ساتھیوں ساؤنڈ وغیرہ کلیئر ہے؟ اوکے چلیے بہت اچھی بات ہے ساتھیوں۔ جی آر ایف کے کیسے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، اور ساتھیوں قصیدہ میں مرزا محمد رفیع سودا کے بعد جن کا سب سے بڑا نام آتا ہے، دوسرا سب سے بڑا نام، وہ ہے ساتھیوں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ کون ساتھیوں؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور یو جی سی نیٹ کے سلسلے میں کچھ اہم نکات کو بھی جانیں گے۔ تو ساتھیوں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق، ساتھیوں اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ ذوق کا اصل نام کیا تھا تو شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم ذوق، اور تخلص ذوق کیا کرتے تھے۔ کیا تخلص کیا کرتے تھے ساتھیوں؟ ذوق کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کی پیدائش جو ہے 1790 عیسوی میں، کب ساتھیوں؟ 1790 عیسوی میں، کب؟ 1790 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی ساتھیوں، اور یہ درخشاں حصہ اول NCERT جی NCERT کے جو بک ہے آپ کا بہار بورڈ کے حساب سے ساتھیوں 1790 اس میں ہے، اور کتابوں میں ساتھیوں 1789 ہے۔ کتنا ہے ساتھیوں؟ 1789 بھی آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 1790 اگر آپ کو بہار کا کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے تو اس میں ساتھیوں 1790، لیکن یو جی سی نیٹ جی آر ایف کی جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں ساتھیوں اب تک کے جو کوشچن پوچھے گئے ہیں وہ ساتھیوں 1789 ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1789 یعنی 1789 یہ ساتھیوں رائٹ ہے، اور یہ کوشچن پوچھا جاتا ہے یو جی سی نیٹ میں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو پوچھے گا تو آپ کو یہ والا آنسر دے گا، کیونکہ اوپر میں ساتھیوں یہ آپ کو پوچھا جاتا ہے۔ اوکے چلیے، اور ان کی جو وفات ہے ساتھیوں کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا شیخ محمد ابراہیم ذوق ایک ایسے شاعر ہیں جو پیدا بھی دہلی میں ہوئے تھے اور وفات بھی ساتھیوں کیا ہوا؟ دہلی میں ہی ہوا تھا ان کا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ ذوق کے والد کا نام شیخ محمد رمضان تھا۔ کیا نام تھا ساتھیوں؟ شیخ محمد رمضان تھا۔ ذوق نے ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں کی تھی۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذوق کی ابتدائی تعلیم کس کے مکتب میں ہوئی تھی؟ تو ساتھیوں حافظ غلام رسول کے، کس کے ساتھیوں؟ حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی تھی۔ اوکے چلیے، ذوق نے شاہ نصیر سے شاعری میں اصلاح لی۔ یہ ساتھیوں اگر آپ کو پوچھ لے کہ ذوق نے کس سے اصلاح لی تو ساتھیوں ذوق نے شاہ نصیر سے اصلاح لی۔ کس سے ساتھیوں؟ شاہ نصیر سے اصلاح لی۔ رفتہ رفتہ مغلیہ دربار میں ذوق کی بھی رسائی ہوئی، یعنی آپ بھی مغلیہ دربار میں جانے لگے، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ یعنی جب آپ مغلیہ دربار میں گئے تو ساتھیوں بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری بادشاہ تھے، اس میں ساتھیوں آپ ان کے کیا ہوئے؟ استاد مقرر ہوئے۔ اور بہادر شاہ ظفر ذوق سے ہی شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ پوچھے کہ بہادر شاہ ظفر کن سے شاعری میں اصلاح لیا کرتے تھے تو ساتھیوں ذوق سے۔ کس سے؟ ذوق سے۔ ذوق نوجوانی میں موسیقی کے بہت شوقین تھے۔ اب دیکھو موسیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے گانا، جی گانا سننے کے یہ بہت شوقین تھے۔ جیسے کہ مرزا محمد رفیع سودا کتا پالنے کے بہت شوقین تھے۔ کیا پالنے کے ساتھیوں؟ کتا پالنے کے بہت شوقین تھے۔ اسی طرح ساتھیوں ذوق جو ہے یہ موسیقی کے بہت شوقین تھے، یعنی گانا سننے کے بہت شوقین تھے۔ مغلیہ دربار سے ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب ملا تھا۔ اگر آپ کو کوئی یہ پوچھ لے کہ خاقانی ہند کسے کہا جاتا ہے تو ابراہیم ذوق کو۔ خاقانی ہند کا خطاب کسے دیا گیا تھا
तो इब्राहिम ज़ौक़ को। खाकानी हिंद का खिताब इब्राहिम ज़ौक़ को कहां से मिला था? तो साथियों मुगलिया दरबार से। कहां से मिला था? मुगलिया दरबार से, याद रखिएगा। अपने मौत से, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ अपने मौत से 3 दिन कबल ज़ौक़ ने ये शेर पढ़ा था जी। अपने मौत से 3 दिन कबल ज़ौक़ ने साथियों ये शेर पढ़ा था। कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। जी, क्या खूब आदमी था खुदा मग़फ़िरत करे। उसके बाद साथियों आगे आता है कि बहादुर शाह जफर तख्ते नशी होते ही ज़ौक़ को दरबार का मुल्कुश शोरा मुकर्रर कर दिया और तनख्वाह 4 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। यानी जब ये मुगलिया दरबार से अकबर शाह सानी के दरबार में जब ज़ौक़ गए थे तो उस समय आपकी जो तनख्वाह थी साथियों 4 रुपए थी। कितनी तनख्वाह थी? 4 रुपए थी। और जैसे ही साथियों कौन? बहादुर शाह जफर तख्ते नशीन हुए, बहादुर शाह जफर ने साथियों क्या बादशाह बने, तो इनकी जो तनख्वाह है 4 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। अगर आपको ये पूछे कि कौन से बादशाह ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का तनख्वाह 4 रुपए से 100 रुपए कर दिया, तो साथियों उनका नाम क्या है? ये बहादुर शाह जफर। क्या साथियों? बहादुर शाह जफर, याद रखिएगा। ज़ौक़ कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं गए। हालांकि साथियों इन्हें हैदराबाद वगैरह में बुलाया जाता था, लेकिन ये नहीं गए। कहा साथियों? नहीं गए, ठीक है, याद रखिएगा। और हमेशा बहादुर शाह जफर के दरबार में ही रहे, इसीलिए ज़ौक़ को दरबारी शायर भी कहा जाता है, क्योंकि ज़ौक़ साथियों बाहर नहीं गए और हमेशा बहादुर शाह जफर के दरबार में ही रहे, इसीलिए ज़ौक़ को साथियों दरबारी शायर भी कहा जाता है। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि ज़ौक़ को दरबारी शायर क्यों कहा जाता है, इसलिए कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो है साथियों वो क्या कभी भी दरबार से बाहर नहीं गए, यानी किसी और जगह जाकर इन्होंने शायरी नहीं की। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बाद कसीदा गोई में शेख इब्राहिम ज़ौक़ का नंबर आता है जी। और मगर इन दोनों शायरों में पहाड़ और टीले का फर्क है जी। किसका? पहाड़ और टीले का फर्क है जी, याद रखिएगा। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने बहादुर शाह जफर की बीमारी से सेहत याबी के वक्त जो कसीदा पढ़ा, उसका साथियों जो पहला शेर है आमतौर पे पूछा जाता है, याद रखिएगा जी। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जब बहादुर शाह जफर बीमार पड़ गए थे और जब आप अच्छे होने लगे, तो उस वक्त साथियों शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने कसीदा पढ़ा था, उसका जो पहला शेर है उसे आप समाअत फरमाइएगा। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा ए जाए शरीर। जी, क्या है ये साथियों? आपको पूछा जा सकता है कि ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, तो इसका अगला मिसरा क्या है? आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। ठीक है, ये साथियों किनका है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का लिखा हुआ है। और इन्होंने कब लिखा साथियों? जब उनके शागिर्द बहादुर शाह जफर बीमारी से क्या हो गए साथियों? अच्छे हो गए थे जी। उसके बाद आगे है साथियों, आगे है जी, ये पूछ रहे हैं सकी राव, ये क्या लेक्चर रोज इसी वक्त होते हैं? यूजीसी नेट आपने नहीं देखा? आप थंबनेल में देख लीजिए, यूजीसी नेट का ये क्लास रोजाना 9 बजे होता है। ओके, चलो साथियों, उसके बाद आगे है 2019 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि है मेरे आबलाए दिल के तमाशा गौहर, एक गहर टूटे तो हूं कितने ही पैदा गौहर, नजरे खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफा, तहे दरिया से भी जाओ ढूंढ निकाला गौहर। ये साथियों नेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये भी साथियों ज़हे निशात का ही एक मिसरा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं साथियों, आगे है गालिब की कौन सी दुआ जो ज़रबुल मसल बन गई। याद रखिएगा, पूछा जाता है गालिब की साथियों एक दुआ है और वो ज़रबुल मसल ही बन गई। तुम सलामत रहो 1000 बरस। जी, हम लोग एक दूसरे को दुआ देते हैं ना, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50 बरस। ये साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की दुआ है। किनकी साथियों? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की दुआ है, याद रखिएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि ये किनका शेर है, तो साथियों मिर्जा असदुल्ला खान गालिब की है। ठीक है, याद रखिएगा।
ذوق کو محمد حسین آزاد نے اردو نظم کا خانم یعنی قرار دیا ہے. یاد رکھیے اگر آپ کو یہ پوچھ لے کہ ذوق کو کس نے اردو نظم کا خانم قرار دیا ہے تو محمد حسین آزاد نے. اور خانم کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں بیگم. کیا ہوتا ہے؟ بیگم. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں. جی کچھ اہم معلومات ہیں جو کہ آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں ساتھیوں. جی بہت ہی اہم معلومات ہے، اسے بالکل دھیان سے سنیے گا. کمنٹ روک دیجیے آپ لوگ. اردو میں قصیدہ گوئی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ ساتھیوں پوچھا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا دکن سے. کہاں سے ہوئی ساتھیوں؟ دکن سے، قلی قطب شاہ کے دربار سے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا. جی ایسا قصیدہ جس میں کئی مطلع ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جی آپ جانتے ہو کہ قصیدہ کے اندر مطلع بھی ہوتا ہے. اگر اس میں کئی مطلع ہو ساتھیوں تو اسے کہا جاتا ہے ذو المطالع. کیا ساتھیوں؟ ذو المطالع. دیکھو ذو کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں والا. ذو کا معنی کیا ہوتا ہے ساتھیوں؟ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے والا. تو مطالع والا یعنی مطلع کی جمع کیا ہے ساتھیوں؟ مطالع. ٹھیک ہے، ایسا قصیدہ جس میں کئی مطلع ہو اسے ساتھیوں ذو المطالع کہا جاتا ہے. اب آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ مطلع کسے کہتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو غزل والے اس میں بتلایا بھی تھا. ٹھیک ہے جی. غالب نے کتنے قصیدے لکھے ساتھیوں؟ یاد رکھنا 4 قصیدے لکھے. کتنے قصیدے لکھے تھے ساتھیوں؟ غالب نے 4. اور ساتھیوں غالب نے حضرت علی کی شان میں کتنے قصیدے لکھے؟ تو غالب ساتھیوں حضرت علی کی شان میں 2 قصیدے لکھے تھے. کتنے قصیدے لکھے تھے ساتھیوں؟ 2 قصیدے. اور 2 قصیدہ انہوں نے ساتھیوں کن کے؟ بہادر شاہ ظفر کے شان میں لکھا. کیونکہ مرزا غالب بھی بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، لیکن انہوں نے ساتھیوں بہادر شاہ ظفر کے شان میں بہت زیادہ قصائد نہیں لکھے تھے. ٹھیک ہے چلیے. غزل کی اگلا ہے ساتھیوں اسٹار پوائنٹ میں، غزل کی حیت کی طرح اور کس صنف کی حیت ہے؟ جی غزل کی حیت کی طرح اور کس صنف کی حیت ہے؟ تو ساتھیوں قصیدہ کی. کس کی ساتھیوں؟ قصیدہ کی حیت ہے. ٹھیک ہے جی. موج کوثر نعتیہ قصیدہ ہے. کیا ساتھیوں؟ موج کوثر. کیا نام ہے ساتھیوں؟ موج کوثر نعتیہ قصیدہ ہے. اسے کس نے لکھا؟ تو یاد رکھیے گا ساتھیوں اقبال سہیل نے. کس نے ساتھیوں؟ اقبال سہیل کا ساتھیوں نعتیہ قصیدہ ہے موج کوثر. کیا ہے ساتھیوں؟ موج کوثر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. دیوان غالب میں کل کتنے قصیدے ہیں؟ دیوان غالب میں کل کتنے قصیدے ہیں؟ تو ساتھیوں ٹوٹل جو دیوان غالب میں ساتھیوں قصیدے ہیں وہ 8 قصیدے ہیں. کتنے ساتھیوں؟ 8 قصیدے ہیں. غالب کا سب سے طویل قصیدہ کس کی شان میں ہے؟ غالب کا سب سے طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا قصیدہ کس کی شان میں ہے؟ تو ساتھیوں بہادر شاہ ظفر کی شان میں غالب نے سب سے لمبا قصیدہ لکھا ہے. جی مدیح خیر المرسلین، مدیح خیر المرسلین جیسا عمدہ قصیدہ کس نے لکھا؟ تو ساتھیوں یاد رکھے گا محسن کاکوری نے. کس نے ساتھیوں؟ محسن کاکوری نے. ایسا قصیدہ جس کا حرف روی لام ہو، ایسے قصیدہ کو کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ تو لامیہ قصیدے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ لامیہ قصیدہ کہا جاتا ہے. قصیدہ لامیہ کا رواج کس شاعر نے ڈالا؟ تو ساتھیوں انوری نے ڈالا. کس نے ڈالا ساتھیوں؟ انوری نے ڈالا. اسے بھی یاد رکھیے گا. اس کے بعد ساتھیوں آگے ہے مظہر کا پورا نام کیا ہے؟ مظہر کا پورا نام ساتھیوں ہے مرزا مظہر جانے جانا. کیا ساتھیوں؟ مرزا مظہر جانے جانا. مرزا مظہر جانے جانا ساتھیوں مظہر کا پورا نام ہے. یقین کا پورا نام کیا ہے؟ جی یقین کا پورا نام ہے ساتھیوں انعام اللہ خان یقین. کیا نام ہے ساتھیوں؟ انعام اللہ خان یقین. یاد رکھیں گے. اس کے بعد ساتھیوں ہے آبرو کا پورا نام کیا ہے؟ آبرو کا ساتھیوں پورا نام ہے نجم الدین عرف شاہ محمد. کیا نام ہے ساتھیوں؟ نجم الدین عرف شاہ محمد. آبرو کا پورا نام کیا ہے؟ نجم الدین عرف شاہ محمد. اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں آرزو. یہ آرزہ لکھا گیا اصل میں آرزو. آرزو کا پورا نام کیا ہے ساتھیوں؟ تو یاد رکھیں گے سراج الدین علی خان آرزو. کیا نام ہے ساتھیوں؟ سراج الدین علی خان آرزو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ مجروح سلطان پوری کا اصل نام ساتھیوں ہے اسرار الحسن. کیا ساتھیوں؟ اسرار الحسن. کیا نام ہے ساتھیوں؟ اسرار الحسن. یاد رکھیے گا کن کا نام ہے؟ مجروح سلطان پوری کا. جی اس کے بعد آگے ہے ساتھیوں
फायज का पूरा नाम क्या है? तो साथियों फायज का पूरा नाम है नवाब सदरुद्दीन खान फायज। क्या साथियों? नवाब सदरुद्दीन खान फायज। उसके बाद आगे है साथियों जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? जिगर मुरादाबादी का असल नाम है साथियों अली सिकंदर। क्या नाम है? अली सिकंदर। याद रखिएगा। नजीर का साथियों असल नाम क्या है? जिसे आप अवामी शायर भी कहते हैं, उनका असल नाम है साथियों वली मोहम्मद। क्या नाम है साथियों? वली मोहम्मद। ठीक है। शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? तो साथियों अली मोहम्मद। क्या नाम है साथियों? अली मोहम्मद। और उसके बाद आगे आता है साथियों हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? क्या साथियों? हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? तो साथियों इनका नाम है सैयद फजलुल हसन। क्या नाम है साथियों? सैयद फजलुल हसन। क्या नाम है साथियों? सैयद फजलुल हसन। याद रखेंगे साथियों, ये कुछ अहम पॉइंट थे जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था। एक बार इसे और वॉच कर लेंगे आप और अच्छी तरीके से इसे साथियों देख लेंगे। और आज का साथियों बहुत ही छोटा हम लाइव सेशन जी। चलिए शुक्रिया साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे शुक्रिया साथियों, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का।